سامعین گرامی، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے، اور موت کسی کے لیے استثنائی حیثیت نہیں رکھتی۔ موت نے نہ گناہ گاروں کو چھوڑا ہے، نہ نیکوکاروں کو چھوڑا ہے، نہ انبیاء کو چھوڑا ہے، نہ اولیاء کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی بڑے بڑے امیروں کو چھوڑا ہے۔ موت ایک ایسا حادثہ ہے کہ جو ہر کسی کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور جو گزر چکے ہیں وہ سب اسی حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا جام ہے کہ جس کو ہر نفس نے پینا ہی پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے ہر کسی نے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور اس کائنات میں کسی کو بقا نہیں ہے، کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے اس کائنات میں نہیں آیا، جو آیا ہے وہ جائے گا بھی، جو آیا ہے جس نے زندگی گزاری ہے ایک نہ ایک دن اس نے فنا بھی ہونا ہے، اور کوئی انسان کسی دھوکے میں نہ رہے کہ شاید میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے، میں اپنی شہرت کی بنیاد پر، میں اپنے پیسے کی بنیاد پر، میں اپنے جاہ و جلال اور منصب اور عہدے کی بنیاد پر موت سے بھاگ سکتا ہوں، تو یہ ہرگز کسی انسان کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موت ایسی ہے کہ جس نے بادشاہوں کو بھی نہیں چھوڑا، جس نے امیر زادوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور موت تو ایک ایسا حادثہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر اور افضل الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہا ہے پیغمبر تیری آنکھوں کے سامنے ہے دنیا کا رسم و رواج، تیری آنکھوں کے سامنے ہے دنیا کا نظم و نسق، کہ تجھ سے پہلے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ جس کو ہم نے ہمیشہ ہمیش کی زندگی دی ہو۔ اے پیغمبر یاد رکھ، تو بھی ہمیشہ ہمیش نہیں رہنے والا، آج تو زندہ ہے، کل تو بھی فوت ہو کر ہمارے سامنے آئے گا، اور تجھے تکلیفیں دینے والے بھی ہمارے سامنے آئیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج اگر یہ تجھے تکلیفیں دیتے ہیں کل کلام مر کے انہوں نے میرے سامنے آنا ہے، سارے بدلے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو موت یاد دلا کر تسلی دی کہ دنیا کے اندر اگر یہ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تو فوت ہو کر ہمارے پاس آ جائیں اور آپ کو تکلیفیں دینے والے ہمیشہ ہمیش زندہ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ فوت ہو کر ہمارے پاس آنے والے ہیں تو یہ آپ کو تکلیفیں دینے والے بھی ہمارے دربار میں پیش ہونے والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے صرف ایک جگہ پر نہیں، ایک اور مقام پر دوسرے انداز سے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے پیغمبر یہ بات یاد رکھ
کہ تو بھی فوت ہونے والا ہے اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں، تم سب نے میرے دربار میں پیش ہونا ہے، فیصلہ وہاں پہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تو اپنے پیغمبر کو تسلی دیتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ اصل زندگی جو ہے اس زندگی میں اللہ آپ کو سرخرو کرے گا اور اللہ آپ کو ایسے انعامات سے نوازے گا کہ دنیا کے اندر کوئی اور اس انعام کا اور اس مقام کا مستحق نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ اگر اس کائنات کے اندر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو آپ باقی رہتے۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین، کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو پیغمبر الزمان امام الانبیاء کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو ہمارا تو ایمان ہے کہ موت ہر کسی کو آ کے رہنی ہے، موت تو انبیاء پر بھی آئے گی، اور جب موت کا وقت اور لمحہ آ جائے گا پھر ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہم ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتے، اور اس بندے کی روح کو قبض کرنے کے بعد ہم اسے ایک ایک کام کی خبر دیں گے، ایک ایک عمل کی خبر دیں گے جو وہ دنیا میں کرتا رہا ہے۔ اسے بتایا جائے گا، اسے دکھایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے رجسٹر کھول دیے جائیں گے، اس کے سامنے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا جائے گا، اور جب موت کا وقت قریب ہوگا پھر اس کی توبہ بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی پھر مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اور دنیا والے موت سے بھاگنے کے لیے ہزار بہانے، ہزار قرینے اور ہزار حجتیں اور حیل قائم کر لیں لیکن موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ لوگوں یاد رکھو، جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ موت انہیں آن لے گی، موت انہیں پکڑ لے گی اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ ایک ایک لمحے کی خبر دے گا، اللہ دکھائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، اللہ بتائے گا کہ دنیا کے اندر تم کیا کرتے رہے۔ یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا، انکار کوئی کر نہیں سکا، لیکن بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، موت سے نفرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، موت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، موت کو انسنی باتوں کی طرح موت کو نظر انداز کرنے کی، موت سے انصراف کرنے کی، موت سے منہ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بات یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں جا بجا یہ بتا دیا ہے، یہ فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لوگوں موت سے منہ نہ پھیرو، موت سے بھاگو نہ، کیونکہ موت ایسی حقیقت ہے جو ہر ایک کے سامنے آئے گی اور ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم دنیا کے اسباب لگا لو، تم دنیا کے محلات تیار کر لو، تم ساری دنیا کا پیسہ روپیہ خرچ کر لو، موت سے بھاگنے کے لیے سارے وسائل اور سارے اسباب استعمال کر لو، لیکن اللہ کا ایک فرمان سامنے رکھ لو۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے دنیا والو، اگر آج تم میرا حکم نہیں مانتے، میری بات نہیں مانتے، میرے پیغمبر کو تکلیفیں دیتے ہو، میرے پیغمبر کی نافرمانیاں کرتے ہو، میری نافرمانیاں کرتے ہو، تم یاد رکھو تم نے مر کے میرے پاس آنا ہے۔ اگر تم موت سے بھاگنا شروع ہو جاؤ، موت سے بچنے کے لیے تم مضبوط قلعوں کا سہارا لے لو، مضبوط دیواروں کا سہارا لے لو، بڑے بڑے محلات میں چھپ کے بیٹھ جاؤ، اپنے لیے ڈاکٹروں کی ٹیم کو منتخب کر لو، تم اپنے سارے اسباب اور وسائل کو اختیار کر لو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ، جب موت کا وقت آئے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔
نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہارا پیسہ کام آئے گا، نہ تمہارے پاس بیٹھے تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ تمہیں کوئی ڈاکٹر بچا سکے گا، نہ کوئی حکیم بچا سکے گا، نہ کوئی دنا اور دانشور کے مشوروں سے تجھے بچایا جا سکے گا۔ جب موت آئے گی تم جتنے مرضی اسباب لگا لو گے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے یہی موت کی حقیقت بیان کی ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک بات تو یہ کہ تم جدھر مرضی چلے جاؤ، بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، کوئی بچانے والا نہیں۔ جو لکھا ہے وقت وہ آ کے رہے گا، بس اس کی تیاری کا حکم ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک بات تو یہ کہ تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، اور دوسری بات کیا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ لوگو، اللہ کو پتا ہے کہ کل کے دن تم کیا کرنے والے ہو، کل کے دن تم نے کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا تمہاری تقریر میں لکھا ہے۔ اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، فرمایا کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ اس کو موت کہاں پہ آئے گی اور کس وقت آئے گی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی کسی کی موت کا وقت مقرر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی موت کا وقت بتا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ موت کب آنی ہے، کب مرنا ہے، تاکہ لوگ ہر وقت اپنی موت کی تیاری میں رہیں۔ اور یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون عقل ہے، اور سمجھدار لوگوں کی علامت ہے کہ جب سفر پر خطر ہو اور لمبا سفر ہو، مسافر اپنے سفر کے اخراجات ساتھ لے کے چلتا ہے، مسافر اپنے سفر کی اشیاء ساتھ لے کے چلتا ہے، اچھی گاڑی کا انتظام کرے گا، اچھی سواری کا انتظام کرے گا، اور ساتھ جس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے، کھانے کی، پینے کی، ساری چیزیں پہلے سے مہیا کرے گا تاکہ مجھے سفر کے اندر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے پریشانی نہ ہو۔ لیکن آج دنیا کے اندر ایک مسلمان، ایک انسان مسافر کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میری منزل آخرت ہے، اسے پتہ ہے کہ میری منزل جنت اور یا پھر جہنم ہے، میں نے اپنی منزل کا انتخاب خود کرنا ہے، اور وہ انتخاب میرے عملوں سے ہوگا، میری تیاری سے ہوگا، میرے سفر کے سامان سے ہوگا، میرے زاد راہ سے ہوگا، میری سوچ اور فکر سے ہوگا، میرے عمل سے ہوگا، میری بدعملی سے ہوگا۔ جس طرف بھی جانا چاہتا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کر کے خیر بھی دکھا دی ہے، شر بھی دکھا دیا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھ دیا ہے، شر کا مادہ بھی رکھ دیا ہے۔ انسان نیکی بھی کرتا ہے، انسان برائی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ بندے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے تمہیں دکھائے ہیں، ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے۔ جو خیر کا راستہ ہے اس پر چل کے جب تو اپنی منزل کے اختتام پہ پہنچے گا تیرے سامنے جنت ہوگی، اور دوسرا شر کا راستہ ہے، اس پر زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے جب تو اختتام کو پہنچے گا تو تیرے سامنے جہنم ہوگی۔ اللہ نے ایک ایک بات کو واضح کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ نبی کا فرمان کیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کل قیامت کے دن جنت بھی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ جہنم بھی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مر کے قبر میں بھی جانا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ تیرے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ایک ایک بات کو ذکر کر کے اپنے بندوں کے عذروں کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ موت آنے والی ہے، لوگوں تیاری کر لو، موت آنے والی ہے۔ جو موت سے غافل ہے وہ جنت سے غافل ہے، جو موت سے غافل ہے وہ اپنے انجام سے غافل ہے، جو موت سے غافل ہے وہ ظلم بھی کرے گا، جو موت سے غافل ہے وہ بدعمالیاں بھی کرے گا، جو موت سے غافل ہے وہ کسی کا حق بھی کھائے گا، جو موت سے غافل ہے وہ دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضے بھی کرے گا، جو موت سے غافل ہے وہ چھوٹے بھائی کا حق بھی کھائے گا، وہ دوسرے پر ظلم بھی کرے گا، وہ بے ایمانی بھی کرے گا، وہ رشوت بھی لے گا، وہ مال اور دولت اور پیسے کے لالچ میں کسی غریب کے گھر پر حملہ بھی کرے گا، وہ دوسروں کی عزتوں کا مذاق بھی اڑائے گا، وہ دوسروں کو گالیاں بھی بکے گا، وہ بد اخلاقیاں بھی کرے گا۔
کیونکہ اسے کوئی پتہ نہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ آج شام کو میں نے مرنا ہے، اس کے معاملات کیسے سنورتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں گے۔ ایک انسان کو پتہ چل جائے کہ آج شام سے پہلے پہلے میں مرنے والا ہوں، وہ کس طرح سدھرے گا، وہ کس طرح سنورے گا، وہ کیا کرے گا؟ اپنے جتنا قرضہ لیا ہے وصیت کرے گا کہ میرا قرض ادا کر دینا، جن سے ناراضگی ہے معافی مانگنی شروع کر دے گا، جن کا حق کھایا ہے واپس دینے کا اعلان کر دے گا، جن پہ ظلم کیا ہے ان سے معافیاں مانگنی شروع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ چل جائے گا کہ میں آج شام کو مرنے والا ہوں۔ لیکن یہ کیسا بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ بندے تجھے کوئی پتہ نہیں تو کب مرنے والا ہے، تو سمجھ کہ ہر وقت تیری موت کا لمحہ ہے، کوئی پتہ نہیں کہ موت 1 منٹ بعد آ جائے، کوئی پتہ نہیں 10 منٹ بعد آ جائے، تو ہر وقت موت کی تیاری میں رہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بڑے عظیم صحابی ہیں، کیا کہا کرتے تھے؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے بندے اگر اللہ نے تجھے شام تک زندہ رہنے کی توفیق دی ہے، شام تک تیری زندگی تھی، تو نے شام کے وقت کو صحت اور سلامتی کے ساتھ پا لیا ہے، تو صبح کا انتظار نہ کرنا، پتہ نہیں صبح تیرے مقدر میں لکھی بھی ہے کہ نہیں لکھی۔ اور اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہا کہ اگر صبح ہو جائے، صبح کے وقت تو تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، شام کا انتظار نہ کرنا، شام کا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ شام تیرے مقدر میں لکھی ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کیا مطلب انتظار نہ کرنا؟ انتظار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملات تو نے سنوارنے ہیں سنوار لے، کسی کا قرض دینا ہے دے لے، کسی سے معافی مانگنی ہے مانگ لے، کسی کا ظلم اور کسی پر جبر کیا تھا معافی مانگ لے، کسی کا حق واپس کرنا ہے، حق کھایا ہوا ہے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے، واپس کرنا ہے کر دے، بعد میں تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بعد میں قبر کے اندر اللہ تو ایسے بندے کی روح کو بھی کسی ٹھکانے پہ نہیں لگنے دیتا جو لوگوں کا ناجائز طریقے سے حق کھا کے چلا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں اخبار پہ نیوز چینل پہ خبر آئی، اور اتنی دردناک اور اتنی افسوسناک خبر کہ سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ارب پتی انسان جو بہت بڑا بلڈر تھا، اور اس نے کتنی ہی سوسائٹیاں بنائیں اور کروڑوں روپے اس کے پاس تھے، اربوں روپے اس کے پاس تھے، کیا کرتا تھا؟ پراپرٹی کا کام کرتا تھا، لوگوں سے پیسے لے کے لوگوں کو پلاٹ دیا کرتا تھا، لیکن اس کا 3% جو کاروبار تھا وہ دھوکے اور فراڈ پہ مبنی تھا۔ لوگوں سے پیسے لے لیتا، قسطیں وصول کر لیتا، لیکن لوگوں کو ان کا پلاٹ نہیں دیا کرتا تھا، کاغذات پہ قبضہ کر لیا کرتا تھا، دھوکہ اور فریب کر لیا کرتا تھا۔ وہ بندہ مرا، جب اس کی موت آئی تو جتنے لوگ تھے جن کا انہوں نے حق کھایا تھا وہ سارے کے سارے اس کے گھر کے باہر احتجاج کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی میت کو دفن نہیں ہونے دینا، ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دینا، پہلے ہمارا حق دے گا تو پھر ہم اسے قبر میں اترنے دیں گے۔ کیا فائدہ ایسے کروڑوں اور اربوں روپے کا کہ مرنے کے بعد اسے قبر میں دفن بھی نہیں ہونے دیا جا رہا۔ پولیس آئی، خبریں چھپی، دنیا والوں نے دیکھا کہ کروڑوں روپے کا مالک مرنے کے بعد زمین میں دفن ہونے کے لیے بھی لوگوں کا محتاج بیٹھا ہے، لوگ اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ بتاؤ، پولیس نے آ کے معاملے کو کمپلیٹ کیا، معاملے کو سنبھالا، بڑی زور زبردستی کے ساتھ اسے دفنانے کی اجازت دی گئی، لیکن بتاؤ جو اتنے لوگوں کی بد دعائیں لے کے قبر میں دفن ہوا ہے اس کی نجات ہو سکتی؟ اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن، اور پیغمبر کے فرمان کا خلاصہ بھی یہی ہے، کل قیامت کے دن اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا۔ اگر کسی نے اللہ کے حق میں تلفی کی تھی، اللہ اپنا تو حق معاف کر دے گا، کر سکتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی بندے کا حق کھایا ہوگا، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بدلہ لے کے دے گا، کیونکہ اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ آج اگر تو لاکھوں کروڑوں روپے کے لالچ میں آ کے کسی مظلوم پہ ظلم کر دیتا ہے، کسی کا حق کھا دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ چور چوری کرنے والا اپنی چوری ہوئی کی ہوئی چیز کو اپنے سر پہ اٹھا کے لائے گا، ظلم کرنے والا مظلوم اسے گردن سے پکڑ کے رب کے دربار میں لے کے آئے گا، یا اللہ
آج تو فیصلہ کر، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تو اس قدر انصاف کرنے والا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے انصاف کے مناظر اپنے بندوں کو اس طرح سے دکھائے گا کہ ایک بکری دنیا کے اندر جس کے سینگ نہیں تھے اور دوسری بکری جس کے سینگ تھے، سینگوں والی بکری نے دنیا کے اندر بغیر سینگوں والی بکریوں کو ٹکر ماری ہوگی، اس پر ظلم کیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بکری کو سینگ دے گا جس کے سینگ نہیں تھے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگوں کو ختم کر کے دوبارہ پھر اللہ بدلہ لے کے دے گا۔ اللہ تو جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا، اللہ تو انسانوں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا۔ ایک پائی کھانے والا، ایک روپیہ کھانے والا، وہ بھی حساب دے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی رقم کو کچھ نہیں سمجھتے، 10 روپے 20 روپے 40 روپے کی تو بات ہی نہیں ہے، مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے، انسان کے دل کو بدلنے کے لیے بار بار اسے موت کی یاد دلائی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا گیا کہ اگر آج آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی موت آنے والی ہے تو بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے اللہ کا شکر ہے، مجھے اپنے آپ پر یقین ہے کہ میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ اگر ابھی بھی مجھے موت آ جائے مجھے کوئی اپنی زندگی میں رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی پہ مطمئن ہوں۔ میں نے کسی کا حق نہیں کھایا جو مجھے حق دینے کی ضرورت پڑے گی، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا کہ مجھے جا کے معافی مانگنے کی ضرورت پڑے گی، نہ میں نے کبھی ظلم کیا ہے، نہ میں نے کبھی کسی کا حق کھایا ہے۔ رہی نمازوں کی بات، رہی اللہ کے حق کی بات، تو وہ میں اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ مجھے آج بھی اگر موت آ جائے تو مجھے اپنی زندگی میں ذرا بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم نے کتنے ظلم کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے معاملات بگاڑے ہیں، کتنوں کا ہم نے حق کھایا ہے، کتنوں کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں بیٹھ جائیں اور ریورس کریں اپنی زندگی کو، ذرا اپنی ماضی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دھڑائیں کہ ہم کہاں کہاں سے گزر کے آئے ہیں، اگر آج موت آ جائے تو ذرا فہرست دیکھیں، مظلوموں کی فہرست دیکھیں، جن کا آپ نے حق کھایا ہے ان کی فہرست اگر دیکھیں، جن کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی اونچ نیچ کی ہے، جن کو آپ نے غصے میں آ کے گالیاں دی ہیں، جن کو آپ نے تھپڑ مارا ہے، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل قیامت کے دن اگر کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا ہوگا ضرب ھذا، وہ مظلوم آئے گا، اللہ دنیا کے اندر اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا تھا، میں اس تھپڑ کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ آج ہم کچھ نہیں سمجھتے، راہ جاتے ہوئے اپنے عہدے پر، اپنے تکبر میں آ کے، اپنے بڑھاوے میں آ کے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، چھوٹے سے بچے کو تھپڑ مار دیا، اپنے سے چھوٹے بندے کو حقیر سمجھ کر تھپڑ رسید کر دیا، کسی کے ساتھ تھوڑا بہت ظلم کر دیا۔ اگر اللہ نے عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، مقام دیا ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے عہدہ دیا، منصب دیا، اور وہ اپنے عہدے پر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ ناجائز لوگوں کا حق کھاتا رہا، لوگوں کی ضروریات کو پورا نہ کرتا رہا اور لوگوں کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرتا رہا، اللہ نے جو اس کو عہدہ دیا ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا، تو اللہ کل قیامت کے دن حرمہ علیہ الجنہ، اللہ اس بندے پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اللہ نے اگر آپ کو مقام دیا ہے، آپ پر ذمہ داری ہے، تو موت کو یاد رکھ کے ذمہ داری ادا کرو۔ اور یہ بات درست ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ موت سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرتے ہیں۔ اکرام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ موت سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ حرام کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں موت کا ڈر آ جائے تو وہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، حرام کھانا چھوڑ دیتا ہے، بد اخلاقی چھوڑ دیتا ہے، گالیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں موت کا ڈر آ جائے پھر اسے عبادت میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کے دل سے موت کا ڈر ختم ہو جائے، اسے پرواہ ہی نہ ہو مرنا ہے کہ نہیں مرنا، کوئی فکر ہی نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے کئی جنازے اٹھا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو قبروں میں دفنا رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے
اپنے رشتہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن موت کا تصور ہی دل سے چلا گیا ہے کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے، یہ ڈر اور خوف ہی نہیں ہے، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے، وہ حرام بھی کھاتا ہے، وہ ناجائز حق بھی کسی کا لیتا ہے، اور وہ عبادت بھی چھوڑ دیتا ہے، نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر ہی نہیں ہے میں نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، کیونکہ اسے ٹینشن ہی نہیں میں نے حساب دینا ہے کہ نہیں دینا، جتنی عمر ہے اتنا حساب دینا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اکثروا حازم اللذات، لوگوں موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت وہ ہے جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ آج تو کیوں حرام کھاتا ہے؟ اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے۔ کیوں حرام کماتا ہے؟ اپنے سکون کو پورا کرنے کے لیے۔ کیوں ناجائز کسی کے حق پہ قبضہ کرتا ہے؟ اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے موت کو یاد کر لے، تیری لذتوں کو توڑ دے گی۔ اپنی ہاتھوں سے مردوں کو دفنا کر بھی تیرے اوپر یہ بیتتی نہیں، یہ بات گزرتی نہیں، تیرے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی کہ اے انسان تو بھی مرنے والا ہے۔ آج جو جن کو تو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے جا رہا ہے، تیرا اور اس کا رشتہ آج سے منقطع ہو گیا ہے۔ آگے سے قبر کے اندر تیرے کام وہی آئے گا جو تیرے اپنے عمل ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، آپ قرآن کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کون سی آیت تھی؟ الہاکم التکاثر۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ مال کی کثرت نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے، کہ بس مال آ جائے، مال آ جائے۔ اللہ کے نبی نے اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، آوازیں پکارتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری دولت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابن آدم جتنا مرضی شور مچا لے، اس کا کوئی مال نہیں ہے، اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس کا مال کیا ہے؟ فرمایا اس کا مال صرف وہ ہے ما اکلت فافنیتا، جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، کھا لیا ہضم کر دیا، چلو وہ تو اس کو لگ گیا۔ اور دوسرا فرمایا اس کا مال وہ ہے او لبستا فابلیتا، جو اس نے پہن لیا اور بسیدہ کر دیا، پرانا کر کے پھاڑ کے پھینک دیا۔ اور تیسرا جو اصل مال ہے فرمایا تصدقتا، جو اس نے صدقہ کیا، فامضیتا، اور اپنے لیے ذخیرہ کر لیا۔ فرمایا یہ اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس مربے ہوں، اس کے پاس ایکڑوں کے ایکڑ ہوں، اس کا بینک بیلنس پیسے سے بھرا پڑا ہو، وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کے ورثاء کا مال ہے۔ کیا پتہ اس کی زندگی کا آج مر جائے، وہ سارے کا سارا مال اس کا نہیں، وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، وہ فنا کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اس نے پہن لیا، پرانا کر دیا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل مال اس کا وہ ہے جو اس نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا اور صدقہ کر دیا اور اپنے نامہ اعمال میں اسے ذخیرہ کر لیا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے مسلمانوں کو مال، کیونکہ مال کی ہرس ہے نا، لوگوں کے اندر مال کا لالچ ہے، تو اللہ نے مال کی ہرس کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس مال کی وجہ سے تم اپنی آخرت برباد کر لیتے ہو، اس مال کے لالچ کی وجہ سے تم اپنی موت کو بھول جاتے ہو، اس مال کی خواہش کی وجہ سے تم حرام بھی کھاتے ہو، چوری بھی کرتے ہو، ڈاکہ بھی ڈالتے ہو، ناجائز حق بھی کھاتے ہو، رشوت بھی لیتے ہو، دھوکہ بھی کرتے ہو، فریب بھی کرتے ہو، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے مال کے لالچ کے لیے چیزوں کو بیچتے بھی ہو۔ اللہ نے اس ہرس کو اور اس لالچ کو مسلمان کے دل سے ختم کرنے کے لیے کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو میرے رستے میں مال کو خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ جب موت آ گئی فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، موت آنے کے بعد بندہ اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہے گا اے اللہ تو مجھے چند دن اور زندگی دے دیتا،
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنا مال تیرے رستے میں خرچ کر کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ فرمائیں گے اب نہیں موقع، اب نہیں ملے گا۔ تیرے پاس لاکھوں تھے، اربوں تھے، ہزاروں تھے، تو نے 1 روپیہ بھی میرے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جھجک محسوس کی، بخیلی کی، اور تیرے دل میں یہ بخل تھا کہ تجھے 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے بھی ڈر آتا تھا۔ آج تم مرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ مجھے موقع دے، جس مال نے مجھے تیرے راستے سے بھٹکایا تھا تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں سارا تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے وہ تو تیرا مال رہا ہی نہیں، وہ کس کا مال ہے؟ وہ تیرے ورثاء کا ہے۔ اب اس مال کا سوال تیرے ورثاء سے ہوگا، تو اپنی زندگی کے بارے میں بتا، تو کتنا خرچ کر کے آیا ہے؟ اور فرمائے گا بندہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، بندہ کہے گا اللہ جو باتیں میں دنیا میں سنتا رہا تھا، قیامت ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، عذاب ہوگا، آگ ہوگی، سزائیں ہوں گی، اللہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مجھے ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، پھر میں نے اگر کوئی غلطی کی، کوئی کوتاہی کی تو مجھے سزا دینا، ایک دفعہ واپس بھیج دے، میں نیکوکاروں میں سے بن جاؤں گا، میں نیک اعمال شروع کر دوں گا، میں اپنا سارے کا سارا مال تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں پیسے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں دولت کی، بس ایک دفعہ مجھے مہلت دے دے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اب تجھے مہلت نہیں ملے گی، تجھے پہلے ہی بڑی مہلت دے دی ہے۔ پھر پیسہ کسی کام نہیں آئے گا، دولت کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ دولت ہے جو بندے کے گمراہی کا سبب بنتی ہے، یہ پیسہ ہے ہر صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ معاشرے کے اندر فساد کا سبب بھی دولت ہے۔ اسی دولت کے ہرس اور لالچ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم، 2 بھوکے بیڑیوں کو ایک بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ 2 بھوکے بیڑیے اس لشکر میں اتنا، بیڑیوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان انسان کے دین کا مال کا لالچ کر دیتا ہے۔ ہرس، مال کی ہرس انسان کے دین کا اس طرح بیڑا غرق کرتی ہے جس طرح بیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو بکریاں ساری کی ساری چیڑ پھاڑ کر دیں گے، بھوکے بیڑیے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان، اور فرمایا یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہارے دل سے مال کا ہرس ختم ہی کر دے گا، یہ رہے گا لیکن کنٹرول تم نے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یکبر ابن آدم یکبر ماہ اسنان، ابن آدم جوں جوں بڑا ہوتا ہے نا، عمر بڑھتی ہے، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50 اور 60 کو جاتا ہے، جوں جوں عمر بڑھتی ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کیا؟ طول العمر، حب المال، مال کی محبت، اور زیادہ دیر جینے کی خواہش۔ اور اللہ نے ان دونوں کی نفی کر دی کہ کوئی پتہ نہیں کب مر جانا ہے۔ دوسرا کیا کہ مال اگر میرے راستے میں خرچ نہیں نہ کرو گے تو مرنے کے بعد جتنے مرضی کہتے رہو کہ اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں سارا تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، پھر بھی تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جو اللہ کے دربار میں مجرم کھڑے ہوں گے، لو ان ما فی الارض جمیعا، فرمایا جو کچھ زمین میں ہے ساری کی ساری زمین کا مال و دولت خزانہ سارے کا سارا خرچ بھی کر دیں گے نا اللہ کے راستے میں، قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ ساری دنیا بھی تیرے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، ہمیں ایک دفعہ چھوڑ دے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اب تمہاری ساری دنیا بھی قبول نہیں ہے مجھے، ساری دنیا کا مال و دولت بھی اب میرے راستے میں خرچ کر دو، مجھے قبول نہیں۔ جب تجھے کہا تھا میرے راستے میں خرچ کر، تب تو نے میرے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ تو اللہ اس مال کے ہرس والے کو ادھر پھینکے گا، جہنم کے اندر پھینکے گا۔ کیوں؟ کہ مال کے ہرس کی وجہ سے اس بندے نے اپنے دین کا بیڑا غرق کر لیا ہے، مال کے ہرس کی وجہ سے اس بندے نے اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے، مال کے ہرس کی وجہ سے اس بندے نے اپنے کھانے پینے میں، اپنے رہن سہن میں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ حلال اور حرام کو بھول جائیں گے۔ آج تو لوگ کھاتے ہوئے یہ غور کرتے ہیں کہ یہ جو لقمہ میرے منہ میں جا رہا ہے یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بھول جائیں گے کہ جو لقمہ میرے منہ میں جا رہا ہے، جو کھانا میں کھا رہا ہوں، جو لباس میں پہن رہا ہوں، وہ حلال کے پیسوں سے آیا ہے کہ حرام کے پیسوں سے آیا ہے۔ لوگ بھول جائیں، کیوں؟ لوگوں کو موت بھول جائے گی، لوگوں کو اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے گا، لوگوں کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ 1 روپیہ جو میں کھا رہا ہوں نا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بندے کے قدموں کو زمین کے ساتھ جو ہے وہ
زمین کے ساتھ قائم کر دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا، زمین کے ساتھ جم جائیں گے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں رہے گی جب تک اللہ کے دربار میں اس سوال کا جواب نہیں دے دے گا کہ بتا بندے تجھے میں نے مال دیا تھا کہاں لگا کے آیا ہے؟ مال وہ نہیں جو تو نے جوڑ کے رکھا ہے، وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تیرے ورثاء کا ہے۔ تو لاکھوں اربوں روپے کا بھی مالک ہے نا، وہ تیرا مال نہیں، وہ تیرے ورثاء کا ہے۔ تیری زندگی کے 1 منٹ کا بھروسہ نہیں، تیرا مال صرف وہ ہے کہ جو تو نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، تجھے وہ کام دے گا۔ پھر بندہ کہے گا کاش کہ میں اللہ کے رستے میں سارے کا سارا مال خرچ کر دیتا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، عبد الرحمن بن عوف صحابہ کا جذبہ تھا۔ صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، غالباً سعد بن ابی وقاص نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ ان بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، مکہ کے اندر تھے۔ اللہ کے رسول تیمارداری کے لیے آئے تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری موت قریب ہے، میں مرنے والا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، میری صرف ایک بیٹی ہے، اس نے پیسے اور دولت کو کیا کرنا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں سارے کا سارا مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں۔ کیونکہ کل قیامت کے دن میرے کام وہ آئے گا جو میں نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں، میں نے کیا کرنا پیسے کا، میں نے کیا کرنا دولت کا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، تیری بیٹی کا حق ہے، وہ تیری وارث ہے، تو سارے کا سارا مال وصیت نہیں کر سکتا۔ 1/3 زیادہ سے زیادہ 1/3 کی اجازت دی تھی، اس سے زیادہ مال تو خرچ نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی میں اگر خرچ کرتا تو کرتا، اب مرتے وقت تو سارے کا سارا مال نہیں خرچ کر سکتا۔ اب یہ تیرا نہیں رہا، اب تیرا آخری وقت ہے۔ لیکن وہ صحابی رسول بچ گئے، اللہ نے ان کو زندگی دی۔ تو کیسا جذبہ تھا ان کو؟ اللہ کے نبی نے یہ تصور دیا تھا، یہ سمجھا کے رکھا تھا کہ میرے صحابہ مال کی کوئی حیثیت نہیں، دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب اعلان کرتے تھے، سیدنا عثمان 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے، دینار کے دینار سونے اور چاندی کے تھیلے بھر بھر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی تھی کہ اے میرے صحابہ مال تمہارے دین کو خراب کرے گا، اور جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے وہی مال تمہارے کام آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور موت کو بھلانے والی جو چیز ہے وہ مال کی حرص اور پیسے کا لالچ ہے۔ اس لالچ کو اپنے دل سے نکالنا چاہیے۔ جو دے اللہ حلال کا دے، تھوڑا دے، اسی پہ قناعت کر لیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی موت کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔